پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوران بیان جانے انجانے سے اگر کوئی غلطی و کوتاہی، کمی بیشی یا زبان کی لغزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ایک ماں کی ہے جو یہ چاہتی تھی کہ اس کا لختے جگر شہید ہو جائے۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو جہاد پر بھیجنے کے لیے تیار تھی، مگر اس شرط پر کہ اس کا بیٹا ہر صورت شہید ہو جائے۔ پیارے دوستو، وہ ماں اپنے بیٹے کو شہید کیوں کروانا چاہتی تھی؟ آخر اس ماں کی سوچ کے پیچھے چھپا راز کیا تھا؟ بڑی ہی دلچسپ، ایمان افروز اور روح کو گرما دینے والی کہانی ہے۔ کہانی کو مکمل سنیں اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، میدان جہاد کی طرف سے شوق بڑھنے کے سلسلہ میں علامہ ابن نحاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشار الاشواق میں ایک عجیب قصہ ذکر کیا ہے جو عبرتوں اور شوق جہاد اور شوق شہادت پر ہے۔ فرمایا کہ شہر بصرہ میں شوق جہاد اور عبادت کے جذبہ میں عورتیں مشہور تھیں۔ انہی میں سے ایک عورت ام ابراہیم ہاشمیہ بھی تھی۔ دشمن نے اس وقت مسلمانوں کی سرحدات میں سے کسی سرحد پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے اور شوق جہاد دلانے کے لیے ایک مہم شروع ہوئی۔ انہی ترغیبی خطبات میں شیخ عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو جہاد پر ابھارا اور شوق شہادت دلایا۔ اس مجلس واعظ میں ام ابراہیم بن ہاشمیہ بھی حاضر تھیں۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر کے دوران مجاہدین اور شہداء کے لیے جنت کی نعمتوں میں حوروں کا تذکرہ بھی کیا۔ اس مؤثر تذکرہ میں انہوں نے حوروں کے حسن و جمال اور عظمت و کمال پر ایک قصیدہ بھی پڑھا جس سے لوگ جنونی حد تک جذباتی ہو گئے اور مجمع میں شوق شہادت کا ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ مجمع میں ام ابراہیم کود پڑی اور شیخ عبد الواحد سے کہنے لگی، اے ابو عبید، آپ کو خوب معلوم ہے کہ بصرہ کے بڑے بڑے رئیس میرے بیٹے ابراہیم کو اپنی بیٹیوں کا پیغام نکاح دے چکے ہیں، لیکن میں نے ابراہیم کے لیے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن آپ نے جس لڑکی اور حور کا تذکرہ کیا ہے اس نے تو مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے، اور اب میں اپنے بیٹے ابراہیم کی شادی اسی لڑکی سے کراؤں گی جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے حسن و جمال اور عظمت و کمال کو ذرا پھر دہرا لیجئے۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے حور کی صفت میں چند اور قصیدے پڑھے جن کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے، روشنیوں کی بنیاد اس حور کے روشن چہرے سے پڑی ہے اور اس کے خالص عطر کی آمیزش تمام خوشبوؤں میں آتی ہے۔ اگر وہ حور اپنے جوتے سے ریت کو بھی روند ڈالے تو بغیر بارش تمام اطراف کھیت کھلیان گھاس سے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ اگر وہ حور اپنے شہد جیسے لعاب کو سمندر میں تھوک دے تو خشکی کی تمام مخلوق کے لیے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اس کے رخسار پر جب کسی کی نگاہ پڑتی ہے تو قریب ہے کہ دل کی خیالی تصور کی وجہ سے یہ نگاہ رخسار میں زخم کر دے۔ ان اشعار کو سن کر اس دفعہ تو لوگ تڑپ اٹھے اور ام ابراہیم پھر سامنے آئیں اور شیخ عبد الواحد سے کہنے لگی، اے ابو عبید، اس لڑکی کی جمال آرا نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو بطور دلہن پسند کرتی ہوں، تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس لڑکی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دیں اور مہر مجھ سے 10,000 دینار قبول کر لیں؟ اگر آپ یہ قبول کرتے ہیں تو پھر میرا لختے جگر آپ کے ساتھ جہاد پر چلا جائے گا، شاید کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شہادت کے عالی رتبہ سے نواز دے اور میرا لڑکا اپنے والد اور میرے لیے قیامت کے روز شفاعت کرنے والا بن جائے۔ یہ سن کر شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ اور آپ کا لڑکا اور لڑکے کا باپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنے لختے جگر کو آواز دے کر فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، کیا آپ کو مذکورہ صفت والی یہ لڑکی اس شرط پر قبول ہے کہ اس کے مہر کے عوض اللہ کے راستے جہاد میں اللہ کے لیے جان دے دو گے اور آئندہ کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ نوجوان ابراہیم نے کہا کہ امی جان، قسم با خدا میں اس پر بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد لڑکے کی والدہ نے اللہ کے سامنے یہ دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھے گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لڑکے کا نکاح اس حور سے کیا، اس شرط پر کہ میرا لڑکا اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کر دے گا۔ اے ارحم الراحمین، میرے اس لختے جگر کو میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد ابراہیم چلی گئی اور 10,000 دینار لے آئی اور شیخ عبد الواحد سے کہنے لگی، اے ابو عبید، یہ اس لڑکے کا مہر ہے، یہ لے لیجئے اور مجاہدین کے اہم کاموں میں خرچ کیجئے۔ یہ کہہ کر ابراہیم پھر گھر واپس آئی اور ایک عمدہ گھوڑا اپنے بیٹے کے لیے خرید لیا اور نیا عمدہ اسلحہ تیار کیا اور اپنے شہزادے بیٹے کو روانہ کر دیا۔ جب شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے نکل پڑے تو نوجوان ابراہیم بھی دوڑے دوڑے جا رہے تھے اور قاری حضرات قرآن کریم کی یہ آیت خوشحالی سے پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے خرید لی مسلمانوں سے اس کی جان اور اس کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جب ماں نے اپنے بیٹے کو رخصت کرنا چاہا تو اس کو کافور میں معطر کفن دیا اور اپنے لختے جگر سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب میدان کارزار میں دشمنوں سے مقابلہ شروع ہو جائے تو آپ یہ کفن زیب تن فرما لینا، لیکن یاد رکھنا کہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ تجھے کوتاہی یا سستی کرنے والا نہ پائے۔ اس کے بعد اس بہادر ماں نے اپنے گوشہ جگر کو سینے سے لگا کر اس کی پیشانی کو چوما اور فرمایا کہ میرے لختے جگر، اللہ تعالیٰ میری اور تیری ملاقات دنیا میں نہیں بلکہ اپنے ہاں میدان قیامت میں کرائے، آمین۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم دشمن کے علاقے میں پہنچ گئے اور عمومی تعارض کا اعلان ہو گیا اور لوگ کھلے میدان میں نکل آئے تو ابراہیم سب سے اگلے مورچے میں کھڑا تھا۔ اس نے غضب کی جنگ لڑی اور میدان کارزار میں دشمنوں کے چھکے چھڑائے، کئی کفار کو واصل جہنم کیا اور مسلسل پیش قدمی میں لڑتا رہا، حتیٰ کہ دشمن کے بہت سارے لوگوں نے اس کو نرخے میں لے کر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بصرہ واپس آنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نوجوان ابراہیم کی والدہ کو بیٹے کی شہادت کی خبر اس وقت تک مت دو کہ میں خود جا کر اس کی تعزیت کروں اور تسلی دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے صبر ہو جائے اور اس کا اجر خراب ہو جائے۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم فاتحین کی حیثیت سے واپس ہوئے اور بصرہ شہر میں داخل ہونے لگے تو بصرہ کے سارے لوگ ہمارے استقبال کے لیے امڑ آئے۔ انہی لوگوں میں ابراہیم کی والدہ بھی آئی۔ جب اس نے مجمع کو دیکھا تو کہنے لگی، اے ابو عبیدہ، یہ تو بتا کہ میرا ہدیہ قبول ہو گیا کہ نہیں؟ اگر قبول ہو گیا تو میں لوگوں سے مبارکباد لوں اور اگر ہدیہ رد ہو گیا تو میں لوگوں سے تعزیت وصول کروں۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قسم با خدا، تیرا ہدیہ اور تیری قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ تیرا بیٹا شہداء کے ساتھ زندہ و تابندہ کھا پی رہا ہے۔ اس پر
ابراہیم سجدہ شکر میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے گمان اور میرے ارادے کو ناکام نہیں بنایا بلکہ میری قربانی کو قبول فرمایا۔ یہ کہہ کر ابراہیم گھر واپس چلی گئی۔ راوی کہتا ہے کہ رات گزار کر اگلی صبح سویرے ابراہیم شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور زور سے کہا السلام علیکم یا ابا بیت بشراک، یعنی اے ابو عبید تجھ پر سلامتی ہو، میں تجھے خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ تجھے خوش رکھے، کیا قصہ ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ میں نے رات کو اپنے لختے جگر ابراہیم کو ایک نہایت خوبصورت باغ میں دیکھا۔ وہ ایک سبز رنگ کے خیمے میں موتیوں کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک عمدہ تاج تھا، اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا امی جان مبارک ہو، مہر قبول کر لیا گیا اور دلہن کی رخصتی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ معزز احباب گرامی، اس واقعہ میں بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے۔ درس حیات یہ ہے کہ بے شک جذبہ جہاد جسے نصیب ہو جائے وہ عظیم ہے، وہ پھر دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کی سر بلندی کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ عظیم جذبہ حاصل ہو جائے، آمین ثم آمین۔